اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 28 میں آپ سب کو خوش آمدید، اور یہ تقریباً آخری پیج ہے قاعدے کا ماشاءاللہ سے، اور رمضان کا بھی آخری دن جو ہے وہ چل رہا ہے۔ شکریہ اللہ کا، اللہ نے ہمیں توفیق دی، اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اس چیز میں اور کار خیر میں حصہ ڈالا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں نے آپ کا کیا شکریہ ادا کرنا، اگر اس کام کے لیے اگر آگے اپنے بڑھنا ہے، اللہ سے انشاءاللہ توفیق مانگے تو اللہ آپ کو وہ اجر دے گا جس کے لیے ہمیں اور ہم سب کو بہت شدت سے انتظار ہے انشاءاللہ۔ اللہ رحمتیں برکتیں ہم سب کو شامل حال فرمائیں۔ تو 28 لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی مطلب 27 کو ہم نے جاری رکھنا ہے، سارے رولز کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیم گوز ود میم، جیم کو میم کے ساتھ ملانا ہے اپنے، جم میم دو زبر من، جم من کو جب ہم سٹاپ کریں گے تو کیا ہوگا، کل ہم نے کہا ڈبل زبر سٹاپ کریں گے تو جم جم، اس طرح سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، غائن کو کیا پڑھنا ہے، پیش پڑھنا ہے، سا کو الف کے ساتھ مدہ کے ساتھ 6 زبر کے برابر کھینچنا ہے، غائن کو موٹا، غثین سافٹ لیٹر، ث زبان باہر نکل رہی ہے، غون میں غائن میں موٹا، غثین، آ کو ہا کے ساتھ ملائیں، احو، دیکھیں ہا کی آواز میں سٹریس کے ساتھ نکل رہی میری آواز، کہیں آسانی سے نہیں پڑھنا، اپنے آسانی پڑھیں گے تو وہ ہا ہو جائے گا، یہ ہے احو۔ سانس کی نالی میں نے ذرا سٹریس فیل کیا، اس کو نیرو کیا، اور پیچھے کی طرف میں نے دیوار کی طرف پش کر کے میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو ہا صحیح طرح سے ادا ہوا، احوا۔ آگے یہ یا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو صرف لکھنے میں لایا ہے، ابھی اس میں آواز میں اس کی کوئی جو ہے نا وہ نہیں، کیونکہ اس کا کوئی حرکت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ منہ کو عین کے ساتھ ملاتے ہیں، میم عین پیش، معتا زبرتا، معتا، سٹاپ نہیں کریں گے، آواز سٹاپ کریں گے تو حمزہ بن جائے گا، معتدن۔ اب دال نون زیر دین پڑھیں، آپ دال دو زیر دین پڑھیں، کیونکہ تنوین جو ہوتا ہے ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش، وہ خود ایکول ٹو نون ساکن ہوتے ہیں، مثلا دن دن دن، تو آپ دیکھیں نا نون کی آواز آ رہی ہے نا، دال نون زبر دن یا دال دو زبر دن، دال نون زیر دین دال دو زیر دین، معتدن، اثیمن، ثا یا زیر ثی میم دو زیر مین، اثیمن، ٹھیک ہے۔ اس کو ایز اٹ از پڑھنا ہے، ثا کو ذرا سافٹ پڑھنا ہے، اپنے عین کو پر توجہ دینا ہے، اذا اگین ذال سافٹ، اذا تت، تا پیش تت، لام کھڑا زبر لا، تت لا، اس یا کی کوئی قدر نہیں ہے، مطلب کوئی ویلیو نہیں ہے، نا نون علی زبر نا، را دو زبر رن، نارن، ہا علی زبر ہا، میم زیر می، یا ہا زبر یہ، حامی یہ، یہ جو سرکل تا ہے یہ ہمیشہ ہا ساکن میں چینج ہوگا جب ہم اس پر سٹاپ کریں گے، یہاں پر فل سٹاپ ہے تو اس تا کو ہم نے کیا کیا، ہا ساکن کیا، اس کو مٹانا ہے نقطوں کو، اور اس کے اوپر ساکن ڈالنا ہے ڈبل زبر کو ہٹا کے، حامیہ، ہا میں چینج ہو جائے گا، یہ قاعدہ قانون ہے۔ یہ سرکل تا میں، وہ جو نارمل تا ہے اس طرح کے تا اس میں نہیں ہے، صحیح ہے، یہ سرکل تا ہے۔ اب دیکھیں تس قو، تاف سین پیش تس قو کھڑا زبر قو، اب دیکھیں یا سائلنٹ ہے، قو کو موٹا پڑا، من، میم کو نون کے ساتھ، آئی آئی، یا لین ہے، آئی پڑھیں، آئی نین نون دو زیر نین، آئی نین، حمزہ کھڑا زبر پڑھنا ہے، اس کو الف الف نہیں پڑھنا، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، یا ہا زبر یہ، آنیہ، آنیہ۔ ماں کو میم کے ساتھ من پڑھنا ہے، میم کو میم کے ساتھ من، بخیلا، اس میم کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے، اس کو ذرا سائلنٹ کرتے ہوئے ذرا پاز جب کریں گے تو نون کی آواز بیچ میں سے خود سے نکلے گی، اس لیے نون بھی یہاں پر پینک ہے، من بخیلا، اور اس چھوٹے میم کے ساتھ جو کہ سیدھا ہوتا ہے، ایک تو میم لازمہ ہوتا ہے نا، میم لازم ذرا ترچھی سائز میں ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے اسٹائل میں، یہ جو میم ہو نون کے اوپر جو میم آتا ہے اس کے بعد ہمیشہ آپ دیکھیں با آتا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہے اقلاب ہے، میم میم یہ قلب اور یعنی چینج ہو رہا ہے، من بخیلا، تو اس میم کے ہمیشہ بعد نظر آئے گا آپ کو، بخیلا، خا کو موٹا، لیون، اگین یہ میم آ گیا، صحیح ہے، یو کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور اس کے بعد باہر ہے، دیکھو لیون بدن، دال کو نون کے ساتھ سٹریس کیسے، لیون بدن، اب اس کو لیوم نہیں پڑھنا ہے، دونوں ہونٹ نہ ملائیں، آپ ملائیں گے تو پھر وہ جو تجویدی خوبصورتی وہ ختم ہو جائیں گے، اور یہاں پر اخفا بھی نہیں ہوگا، تو یو کو میم کے ساتھ ملانے کے لیے آپ نے اتنا دونوں ہونٹوں کو نزدیک لانا ہے، آپ بالکل ایک کارڈ سویپ کر سکیں، آپ اس حد تک اپنے کرنا ہے، صحیح ہے، ایک کارڈ آپ سویپ کر سکیں، اس طرح لیوں پڑھنا، یوں کر کے ناک سے آواز، آخری آواز ناک سے نکالنی ہے، دونوں ہونٹوں کو بالکل نزدیک لا کے آپ نے رکھنا ہے، لیوں بدن، اس کے بعد ہم پڑھیں گے
می کو میم کے ساتھ من بعدی، من بعدی، عین کو میڈل تھوڑا سا پڑھا، یہاں پر بھی اگین من پڑھا، کیونکہ آج کے سبق میں بہت زیادہ اسی میم کی طرف جو ہے وہ اخلاب کی طرف آپ کو توجہ، آپ کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرا رہے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں من، اب دیکھیں من بعدی، می کو اگین من، میم زیر من، بائی، با یا زبر بائی، نون صاد زیر نص، بائی نصلبی، نی کو صاد کے ساتھ ملاتے ہی موٹا ہو گیا، دیکھیں نا آواز کیونکہ موٹا حروف ہے. بائی نصلبی لنصف، دیکھیں کوئی بھی کھینچنے کی آواز نہیں ہے، یعنی مدہ نہیں، حروف مدہ، واو الف یا واو الف یا ساکن نہیں ہے، اس لیے آپ نے ایز اٹ از پڑھنا ہے. لنس، نون سین زبر نس، فا زبر فا، لنصف، عین میم زبر عن، لنصفعا، یہاں پر بھی میم کو سائلنٹ پڑھنا ہے ہم نے، لنصفعا، بی کو نون کے ساتھ زور سے ملانا ہے، بن، صحیح ہے اسٹریس کے ساتھ، بن ناصیتی، صوت کو موٹا، بازر بھی ذال میم زبر ذم، بذم، یہاں پر بھی بذم پڑھیں گے، سوائپ کرنے کی جگہ رکھیں گے، بذم بھی ہم، اس میں بھی ہم پڑھیں گے، بذم بھی ہم، مطہا، میم پیش میں طہ زبر طہ، مطہراتن. اب یہاں پر دیکھو مطہراتن، اگر یہاں پر کنٹینیو کریں گے تو یہ میم پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں پر پنک دیا ہوا ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو یہ جو سرکل تھا ہے وہ ہا ساکن میں چینج ہو جائے گا. ہم نے کل بتا دیا تھا آپ کو مطہرہ، اس سے پہلے والے لیکچر میں، مطہرہ، ہا کی آواز ہونی چاہیے، پام سامنے رکھے، ہوا اگر ٹکرا رہی ہو تو سمجھے کہ ہا صحیح پڑھ رہے ہیں آپ، مطہرہ. آگے دیکھتے ہیں بازر بھی حمزہ یا زبر آئی، بی آئی، دال یا زر دی، بی آئی دی، یا ساکن ہے اور یا مدہ ہے تو یا کے نیچے کھینچیں گے، بی آئی دی، سفراتن، سفراتن، را کو موٹا، تین، یہاں پر بھی پنک ہے اس لیے اس کو سائلنٹ پڑھیں گے، تن نہیں پڑھیں گے، تین پڑھیں گے. مطلب جہاں جہاں ہم نے سائلنٹ اور اخفا کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے زبان جہاں لگ رہی ہے اور جس لیٹر کو پڑھنے کے لیے جو اعضاء میں سے آپ کے زبان میں سے جو حصہ جہاں لگ رہی ہے وہاں لگانی نہیں ہے آپ نے، وہاں بالکل نزدیک لے جا کر آپ نے کارڈ سویپ کرنے کی جگہ رکھنا ہے، باقی آواز آپ نے ناک سے نکالنا ہے اس کو پوز کر کے. سفراتن ہے یہ پراپر ہو گیا، سفراتن، کیرو، کاف زیر کی رو علی زبر را، کیرو، می گوز with می، میو، کیرو میو، برارہ، 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 را دونوں موٹا پڑھنا ہے، ہا کو سان میں، ہم فیہا، ہم فیہا، اس میں دو مدہ ہے، فی نیچے آ رہا ہے، الف اوپر جا رہا ہے، فیہا لکم، لکم دینکم، ان سب میں سائلنٹ برینڈن بھی کچھ نہیں ہے، بالکل سمپل پڑھنا ہے، لکم دینکم، ایک ہی یا یہاں پر نیچے آ رہا ہے، اس کو کھینچنا ہے صرف، دینکم ولیہ، ولیہ، اب اس کو کھینچنا ہے، ولیہ کریں گے تو الف مدہ بھی آ رہا ہے، یا مدہ بھی، یہاں جب یہاں کچھ نہیں ہے، ولیہ دین، دین، یا مدہ نون ساکن کرنا ہے، ان اسٹریس کے ساتھ، ان ربہم، ربہم، ہوں کو میم کے ساتھ، میم کے ساتھ دیکھیں نا، میم پنک کر رہے ہو، ہا میم پیش ہم سائلنٹ پڑھنا ہے، ربہم بہم، ترمیہم پڑھیں گے، ترمیہم بحجارۃ، ہا کو مڈل تھروٹ، بحجارۃ، لہم، ہو کو اس میم کے ساتھ ملا کر اس کے اوپر سٹریس کرنا ہے کیونکہ جب بھی ساکن اور شدہ ساتھ میں آ جائیں تو ہم نے پریفر کرنا ہے شدہ کو کیونکہ یہ سٹرونگ ہے اور یہ اس کو ہی پڑھنا ہے، سائلنٹ، یہ سائلنٹ ہو جائے گا، یہ اس کے کوئی ویلیو نہیں رہے گا. لہم یشاء، یا زبر یشین الف مد، یشاءون، واو مدی آ گیا، واو مدی سے پہلے ہمیشہ پیش ہوتا ہے، یا مدی سے پہلے ہمیشہ زیر ہوتا ہے، یہاں پر دیکھیں یا مدی سے پہلے ہمیشہ زیر اور الف مدی سے پہلے ہمیشہ زبر، یہ الف مدی ہے اور یہاں پر زبر ہے، یہ الف مدی ہے یہاں پر زبر ہے، یہ الف مدی ہے یہاں پر زبر ہے. میم، میم اسٹریس کے کرنا ہے، زور کے ساتھ پڑھنا ہے، پاز بھی کرنا ہے، میم، اللہ، الف، اللہ کا جو لام ہوگا نا وہ یہاں پر موٹا پڑا جائے گا، اللہم، کیوں پڑھا جائے، اس کو کہتے ہیں تغلیظ، کیا کہتے ہیں تغلیظ، الف یعنی جو لام ہے اللہ کا، الورڈ آف اللہ، یہ یاد رکھنا ہے، اللہ کا جو لفظ ہے نا اس کے لیے جو مخصوص ہے یہ جو ہے نام، تغلیظ، تغلیظ کا مطلب ہوتا ہے غلیظ یعنی موٹا، اس کو موٹا کر کے پڑھنا، ہیوی کر کے پڑھنا، اللہ پڑھیں گے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ
ہمیشہ کے لیے جب بھی اللہ کے لام سے پہلے والے جو لیٹر ہوگا اس پر زبر یا پیش ہوگا تو موٹا ہوگا. جیسے را کے بارے میں ہم نے بتایا ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو آپ نے تفخیم پڑھنا ہے. را کے لیے تفخیم کے لفظ استعمال ہوتا ہے، موٹا پڑھنا ہے. لیکن را کے نیچے زیر ہو تو را کو ترقیق پڑھنا ہے، پتلا پڑھنا ہے. اسی طرح لام اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے جو لیٹر ہے اس پر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اللہ پڑھیں گے. صحیح ہے. یا اگر لام سے پہلے جو لیٹر ہے اس کے اوپر زیر ہو تو اس کے نیچے اگر زیر ہو تو اس لام کو ہم نے ترقیق پڑھنا ہے، پتلا پڑھنا ہے. مثلا محمد رسول اللہ، اللہ میں اللہ کے لام سے پہلے لام پر پیش ہے اللہ. اسی طرح سے للہ. لیکن بسم اللہ، بسم اللہ اور اعوذ باللہ دونوں میں لام چھوٹا آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے پہلے جو نیچے با ہے یا میم ہے، دونوں میں بسم اللہ میں میم ہے، اعوذ باللہ میں با ہے، تو با اور میم دونوں کے نیچے زیر ہے، اس لیے اللہ کو چھوٹا پڑھیں گے، ترقیق پڑھیں گے. لیکن یہاں پر موٹا پڑھیں گے، زبر ہے یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے اللہم. ٹھیک ہو گیا. اب آخر میں کیا ہے؟ تمت بالخیر، یعنی خیر سے یہ تمام ہو گیا. تا کو اس میں میم اسٹریس کرنا ہے، تمت بالخیر. تو اگلے جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو ابھی صرف بریفنگ دے سکتا ہوں کہ وہ کیا ہے. تو یہ کلمات وہ ہیں جو موافق رسم خط قرآن مجید کے لکھنے کی اور طرح ہے. مثلا کچھ کلمہ ایسا ہے کہ جو لکھنے میں کچھ ہے لیکن پڑھنا کچھ اور ہے. لکھنے میں مثلا الف کے ساتھ ہے یہاں پر، لیکن اس کو پڑھنا اس طرح سے. یہاں پر سین کے ساتھ اور سواد دونوں کے ساتھ ہے لیکن پڑھنا کس طرح سے اس طرح ہے. تو ان کو ایک دفعہ ہم ان کو ریپیٹ کریں گے. اور تلاوت کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، تلاوت میں ان عیبوں سے بچنا چاہیے، اس پر ایک لیکچر ہوگا انشاءاللہ. اور ایک لیکچر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نیکسٹ میں حروف کے مخارج کا جو بیان ہے وہ اس پر ایک دفعہ ہم طائرانہ نظر ڈالیں گے، اگرچہ ہم نے اس کے بارے میں پہلے پڑھ لیا ہے. اور اس حوالے سے انشاءاللہ دوبارہ اس کو دیکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.